ایک دفعہ حضرت بہلول بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص نے ان کا دامن پکڑ لیا۔ بہلول نے اس کی طرف دیکھا، بولا، بھائی کیا بات ہے، مجھے کیوں روکا ہے؟ وہ پریشانی سے بولا، حضرت میری مدد کیجیے ورنہ میں بے موت مارا جاؤں گا۔ بہلول بولا، کیوں، خیر تو ہے؟ بس خیریت تو نہیں ہے، آج میری زبان نے مجھے مروا دیا ہے۔ بہلول بولا، بتاؤ تو صحیح۔ وہ شخص بولنے لگا، اپنی حماقت کیسے بیان کروں؟ ہوا یوں کہ حاکم کوفہ کی خدمت میں کسی نے ایک خوبصورت گدھا پیش کیا۔ سب لوگ اس کی بہت تعریف کرنے لگے۔ کوئی کہتا یہ بہت اعلیٰ نسل کا ہے، تو کوئی کہتا کہ اسے بہت خوب ستایا گیا ہے، تو کوئی کہتا یہ بہت چوک و چوبند اور مستعد ہے۔ میرے منہ سے نکلا کہ یہ گدھا اتنا دانش مند ہے کہ اسے پڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ بس میرا اتنا کہنا تھا کہ حاکم نے میری بات پکڑ لی اور میرے مخالفوں نے اسے اور ہوا دی، یہاں تک کہ حاکم نے حکم دے دیا کہ میں اس گدھے کو پڑھاؤں اور اس کا مظاہرہ کرواؤں اور اپنا قول سچ کر کے دکھاؤں۔ اگر میں نے ایسا کر لیا تو مجھے انعام و اکرام دیا جائے گا، ورنہ میرا سر قلم کر دیا جائے گا۔ میں سخت مصیبت میں ہوں، بھائی بہلول میری جان پر بنی ہے، کوئی صورت پیدا کرو تاکہ میں اس مصیبت سے چھٹکارا پا سکوں۔ بہلول بولا، غم نہ کرو، میں ایک ترکیب بتاتا ہوں، باقی جو اللہ کو منظور۔ مقررہ وقت کے بعد حاکم نے اس کو طلب کیا اور وہ گدھے کو لے کر دربار پہنچا۔ دربار بھرا ہوا تھا اور بہت سے لوگ بھی جمع تھے۔ سب یہ دیکھنے کو منتظر تھے کہ پڑھا لکھا گدھا کیسا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس شخص نے گدھے کے سامنے کتاب رکھی اور گدھا صفحے الٹنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس نے سارے صفحے الٹ دیے اور جب کتاب بند کر چکا تو اس نے اپنی مخصوص آواز نکالنا شروع کر دی، ڈینچو ڈینچو ڈینچو۔ حاکم اور حاضرین حیران رہ گئے اور انہوں نے تسلیم کر لیا کہ گدھا پوری کتاب پڑھ چکا ہے اور اپنی زبان میں اعلان کر رہا ہے۔ حاکم نے اس شخص کو بھاری انعام و اکرام دیا اور یہ شخص حضرت بہلول کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، یہ انعام و اکرام سب آپ کا حق ہے، اگر آپ یہ ترکیب نہ بتاتے تو میری جان بھی چلی جاتی۔ تو بہلول نے بے نیازی سے کہا کہ نہیں بھائی، یہ سب آپ کا ہے اور آپ کو مبارک ہو، میں نے تو صرف ترکیب بتائی تھی، گدھے کے ساتھ محنت تو تم نے کی ہے۔ پاس کھڑا ایک شخص بولا، بھائی وہ ترکیب کیا ہے جس نے گدھے کو پوری کتاب پڑھا دی؟ وہ شخص ہنسا اور بولا، جسے اپنے گدھے کو پڑھوانا ہو تو وہ اس ترکیب کے مطابق چلے۔ سنو بھائی، وہ کتاب جو گدھے کو پڑھوانی ہو، اس کے درمیان جو رکھ دو اور گدھے کو دن بھر بھوکا رکھو اور شام کو وہ کتاب گدھے کے سامنے رکھ دو۔ گدھا کتاب کے صفحے الٹتا جائے گا اور جو کھاتا جائے گا۔ 7-8 دن تک یہ عمل دہراؤ گے تو گدھا اس کا عادی ہو جائے گا کہ اس کی خوراک کتاب کے صفحوں کے درمیان ہے۔ جس وقت بھی گدھے سے کتاب پڑھوانے کا مظاہرہ کروانا ہو تو اسے بھوکا رکھو اور کتاب کے صفحوں میں جو بھی نہ رکھو۔ گدھا سمجھے گا کہ کتاب میں جو رکھے ہوئے ہیں تو وہ بے تاب ہو کر صفحوں کو الٹتا جائے گا۔ آخری صفحے پر جب اسے جو خوراک نہیں ملے گی تو وہ بھوک کی وجہ سے اپنی مخصوص آواز نکالے گا، جبکہ دوسرے لوگ سمجھیں گے کہ گدھا اپنی مخصوص آواز میں اعلان کر رہا ہے کہ اس نے یہ ساری کتاب پڑھ لی ہے۔ دانائی اور عقل مندی بہلول کے خاصہ میں سے ہیں۔